يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جائے گی۔ سورہ آیت نمبر 98 سے 111 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ جزاؤہم سزا ہے ان کی، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا کفر کیا، بِآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یعنی یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا۔ اور دوسرا ان کا کیا جرم ہے؟ وقالو اور انہوں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامًا ہڈیاں، ورفاتًا اور ریزہ ریزہ، چورا چورا، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَبعوثون ہم اٹھائے جانے والے ہیں، اِنَّا کیا بے شک یا واقعی ہم، یعنی یقیناً کیا ایسا ہوگا کہ ہم لمبعوثون اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ نئی تخلیق میں، نئے سرے سے پیدا کریں۔ اس سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو قیامت کے دن اس طرح سے اٹھائیں گے کہ وہ اپنے منہوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ہو کے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ان کو یہ سزا ملے گی جہنم کی، کیوں ہم انہیں اندھا بہرا اور گونگا کر کے اٹھائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سزا ان کی ہوگی اس چیز کی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے ایسا کہا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ کون اٹھا سکتا ہے ہمیں جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے؟ تو کیا دوبارہ کوئی ہمیں اٹھائے گا ایک نئی مخلوق کی صورت میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ کہنا، ان کا یوم الآخرت پہ ایمان نہ لانا، ان کا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اس چیز کی یہ سزا ہے کہ انہیں قیامت کے دن اندھا بہرا اور گونگا کر کے منہ کے بل چلاتے ہوئے لایا جائے گا۔ اولم یرو اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ تو وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر ہے علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کر دے، مثلہم ان کی مثل۔ اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور وہ اس بات پہ قادر نہیں ہوگا کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے جن کو ایک دفعہ وہ پیدا کر چکا ہے۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کی مثل
اور لوگوں کو بھی پیدا کر دے، اور انہی کو جن کو پہلے پیدا کیا تھا، ایک چیز جو پہلے تخلیق ہو چکی ہوتی ہے اس کو دوبارہ تخلیق کرنا تو اور آسان ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، آجلاً، ایک مقررہ وقت، ایک معین وقت مقرر کیا ہے ان کے لیے، لا ریب فیہ، کہ نہیں کوئی شک اس میں، وہ دن لازماً آ کے رہے گا، ایک معین وقت جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، لیکن پھر بھی انکار کیا ہے ظالموں نے، الا کفورا، کفورا، ہر چیز کا انہوں نے انکار کیا سوائے کفر کے، کفر کے علاوہ، کفران نعمت کے علاوہ ہر چیز کا ان ظالموں نے انکار کیا۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم اور اس کی ہر آیت سے انکار کی روش اپنائے رکھی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم، اگر ہوتے تم، تملکون، اختیار رکھتے یا ملکیت رکھتے، یا تم مالک ہوتے یا تمہیں اختیار ہوتا، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اگر تمہیں میرے رب کی رحمت کے تمام خزانوں کا اختیار بھی مل جاتا، اذن، اس وقت تم کیا کرتے، لَأَمْسَكْتُمْ، ضرور تم روک لیتے ان کو، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ یعنی انسان کی نیچر بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کے پاس، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس میرے رب کے رحمت کے خزانے بھی ہوتے نا، تو بھی تم انہیں روکے رکھتے بخل کی وجہ سے، اپنے فطری ایک کنجوسی کے سبب ان کے دروازے بند کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خرچ ہو کر ختم نہ ہو جائیں۔ اب انسان تو اللہ نے بنایا، اللہ سے بڑھ کر انسان کو کون جانتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ جب بھی کبھی دلی تنگی انسان کے اندر محسوس کرتا ہے نا، انسان کو، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، کسی وقت وہ بخل کر رہا ہوتا ہے، کسی وقت کنجوسی کر رہا ہوتا ہے، کسی وقت وہ ہاتھ کھینچ رہا ہوتا ہے، تو یہ والی آیات پھر واقعی کانوں سے ٹکراتی ہیں کہ اللہ نے صحیح کہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بہت ہی بخیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں واضح، آیات نشانیاں، بینات کھلی واضح، یعنی 9 معجزات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ فاسأل بنی اسرائیل، بس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فقال لہو، تو کہا، لہو اس سے، فرعون نے، انی، بے شک میں، لأظنک، یقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، جادو زدہ، سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ یہ جو 9 نشانیوں کا ذکر ہے یہاں پہ، موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئیں، ان میں 2 تو وہ بڑے بڑے معجزات ہیں جو شروع میں انہیں عطا ہوئے تھے، یعنی ید بیضا اور عصا کا سام بن جانا۔ اس کے علاوہ 7 معجزات یا نشانیاں وہ تھیں جن کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف کی آیت 130 سے 133 میں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب تھے ان پہ جو آئے، اور ایک طرح سے یہ نشانیاں تھیں، جیسے قحط سالی، پھر پھلوں اور فصلوں کا نقصان ہونا، طوفان کا آنا، ٹڈی دل، چچڑیاں ان کے کھانوں میں پڑ جاتی تھیں، مینڈک ہو جاتے تھے، ان کے ہر چیز کے اندر مینڈک ہوتے تھے، پھر خون۔ یہ 7 جو نشانیاں ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ 2 وہ ہیں جو بڑے بڑے 2 معجزات اللہ تعالیٰ
یہ جو 7 ایک طرح کے عذاب تھے، یہ مصر میں قوم فرعون پر مختلف اوقات میں آتے رہے، اور جب وہ لوگ عذاب کی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ دعا کریں ہمارے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن وہ پھر باز نہ آتے، پھر کوئی اور عذاب آ جاتا۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ ایک ہی خطبے کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور جو صورتیں اس طرح ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوتی ہیں نا، ان کی شروع اور آخر کی آیات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورت کا آغاز بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے، اور اب آخر میں بھی انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اور بھی کئی صورتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایک خطبے کے طور پہ ایک ہی تنزیل میں نازل ہوئی ہیں صورتیں، ان کی ابتدائی اور آخری آیات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کے مضامین ایک خاص ربط ان میں پایا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں حضرت موسیٰ کے اس دور کا ذکر ہے جب آپ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آئے تھے، اور آپ کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی گئی تھی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، یہ آیت نمبر 2 ہے اس سورت کی۔ اور پھر یہاں پہ بنی اسرائیل کے زمانہ مصر کے حالات کے حوالے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال بلکہ یہاں سے دیکھیں نا، یہاں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اب پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ آیا ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ، تو کہا اس سے فرعون نے، انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ ایک جادو زدہ، سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ دور چل رہا ہے، مکی دور، یہاں پہ آپ کی قوم بھی آپ کو ایسے ہی الفاظ سے آپ الزامات لگاتی ہے۔ ہم نے اسی صورت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا، فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں اتارا ان کو، الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ کس چیز کو نہیں اتارا ان کو، یعنی ان معجزات کو، ان نشانیوں کو کس نے اتارا ہے؟ زمین و آسمان کے رب نے، بصائر، واضح دلائل بنا کر، وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّکَ، میں تو گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، مسبورا۔ دیکھیں کس قدر موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ فرینکلی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہ ان کا مزاج بھی جلالی تھا، دوسرا بچپن سے اس فرعون کے ساتھ آپ پلے بڑھے تھے، یہ وہ فرعون نہیں تھا جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور آئے تھے، بلکہ یہ اس فرعون کا بیٹا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کے طور پہ اکٹھے دونوں ایک چھوٹے بھائی کی اس کی حیثیت تھی۔ اسی لیے آپ بڑے روب کے ساتھ بلا جھجک اس کو جواب دیتے ہیں کہ تم مجھ پہ جادو کے اثر کا گمان کرتے ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بصیرت افروز واضح نشانیوں کو جھٹلا کر تم نے اپنی ہلاکت اور بربادی کو خود دعوت دی ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو ہلاک کیا ہوا ہے۔ فَأَرَادَ، پھر اس نے ارادہ کیا، یعنی فرعون نے،
ان یستفزہم من الارض، کہ وہ پھسلا دے ان کو یا اکھاڑ دے ان کو زمین سے. فاغرقناہ، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا، سب کے سب. اس کا تو ارادہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے. اسی لیے اس نے یہ بڑا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی رکھی تھی بنی اسرائیل کی نسل کشی کے لیے، کہ ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. لیکن اللہ نے کوئی اور ہی منصوبہ اس کے لیے بنایا ہوا. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے ساتھ جو تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ، اور ہم نے کہا اس کے بعد، لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، بنی اسرائیل سے کہ رہو زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا دوسرا وعدہ یا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر. یہ جو آیت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں. وعد الآخرت سے کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آخرت، یعنی قیامت. جب قیامت آئے گی تو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لے آئے گا. لیکن جو دوسرا مفسرین کا خیال ہے، دوسرے مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آخرت کا وعدہ قریب آئے گا، یعنی جب قیامت نزدیک آئے گی، تو بنی اسرائیل کو ہر جگہ سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا. کیونکہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، وہ بھی بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، پھر اس جرم کو مزید انہوں نے اس کی توثیق کر دی. اب اللہ کے نزدیک اس قوم کی حیثیت بس ایک ایسے مجرم کی تھی کہ جس کو سزا سنائی جا چکی ہے، مگر اس کی سزا پہ ابھی عمل ہونا باقی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل کو فلسطین سے بے دخل ہوئے تقریباً 550 سال ہو چکے تھے. لیکن پچھلی صدی تک بھی ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ لوگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی اجتماعی مطلب کسی ایک جگہ پہ یہ اکٹھے نہیں تھے. اور ایک قوم کو ایز اے نیشن سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ انتظام ایسا کیا کہ اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جی وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کا نقشہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور وہ مطلب ممکن ہے کہ ان کا یہ منصوبہ پورا بھی ہو جائے. لیکن یہ گریٹر اسرائیل جو بنے گا یہ اللہ کی ایک پلاننگ کا حصہ ہی ہوگا. آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، انہی کے ہاتھوں اس قوم کی ہلاکت و بربادی ہوگی. تو اس آیت کا یہ مطلب مفسرین لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصوبے کے تحت پوری دنیا سے اکٹھا کر کے اسرائیل میں جمع کیا ہے، تو یہیں پہ ان کا یہ قبرستان یہیں بنے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، ہم تمہیں اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں گے سمیٹ کر. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اس قرآن کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا،
انہ لقول فصل وما هو بالحزن، سورہ طارق میں یہ قرآن تو قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو اٹھائے گا اور کئی دوسری قوموں کو گرائے گا۔ چنانچہ قرآن کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو عروج بھی بخشا، اور جب وہ اس قرآن کو چھوڑنے کے مجرم بنے، جب اس کے تارک ہوئے، تو اسی جرم کی پاداش میں انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کیا گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ اس قرآن کو پکڑے رکھنا جو ہے، یہ ہماری کامیابیوں کے زینے ہیں، کیونکہ یہ سچی کتاب ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا۔ فرقناہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تدریج کے ساتھ بتدریج نازل کیا۔ لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، اور ہم نے اتارا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تنزیل کی ہے اس کی آہستہ آہستہ۔ یہ آہستہ آہستہ اتارنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ مختلف احکام حالات کے عین مطابق مختلف موقعوں پہ جہاں ان کی ضرورت تھی اس وقت نازل کیے جاتے رہے، تاکہ جن آیات کی جس وقت ضرورت ہو وہی لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے۔ جیسے جیسے آپ کی تحریک اور دعوت آگے بڑھتی گئی، ویسے ویسے قرآن کے احکام کے ذریعے اس کے لیے فکری رہنمائی مہیا کی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں پہ ایک دم سے تمام احکامات ایک دم ان کے حوالے کر دینا، تو یہ انسانی طبیعتوں کے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے یہ لوگ شراب کے اتنے رسیا تھے کہ کہتے ہیں نا شاید خالی شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، مطلب جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہو تو وہ کچھ شراب چھوڑنا ان کے لیے اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بھی پھر سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی پہلے ایک حکم نازل کیا اور شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا گیا، پھر دوسرا حکم آیا، پھر تیسرا آیا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات نازل ہوئے، اور پھر جب طبیعتیں مائل ہو گئیں اس کی طرف، جب آخری حکم آیا تو پھر اس پہ اس طرح انہوں نے عمل کیا تو کہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح اس دن شراب بہہ رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے قیمتی شراب کے مٹکے لا کے بہا دیے گلیوں میں۔ تو اس طرح پھر قرآن نازل ہوا ہے بتدریج، تاکہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں؟ یہاں یہود کے بعض علماء کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا ہونا ہی تھا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ علماء یہود میں
لازماً پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کے خیالات کے حامل ہوں گے، اور جو قرآن سنتے ہی اس پہ ایمان بھی لائے ہوں گے، اور سن کے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہوں گے، کیونکہ تاریخ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں جو یہود سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام کا نام آتا ہے، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، چونکہ یہود مدینہ کو اطلاعات تو ملتی رہتی تھی، قرآن کی کچھ آیات بھی ان تک پہنچ چکی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے ان کے بعض اہل علم نے نہ صرف قرآن کو پہچان کر اللہ کے حضور تو سجدے میں گر پڑے ہوں، ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ الفاظ بھی آ گئے ہوں کہ اللہ نے جو آخری نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا تو آخر پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اللہ کے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو بائبل میں ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں الفاظ ہیں کہ بلکہ آج جو بائبل ہے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری طرح ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ تو یہ والی بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ کر دیتا ہے انہیں عاجزی میں، یہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، ایّامَّا تدعو، جس کو بھی تم پکارو، فَلَہُ، تو اس کے لیے الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ بلند کرو اپنی نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ ہی پست کرو بہا اس کو، یعنی اپنی آوازوں کو نماز میں نہ تو اتنا اونچا کرو کہ بہت ہی زیادہ اونچی ہو جائے آواز، اور نہ ہی بہت آہستہ ہوں، بلکہ درمیان درمیان میں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اختیار کیجئے اس کے درمیان کوئی راستہ۔ یہ جو آیات ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو آپ پکارو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، بھلائی، کمال، جمال، یہ سب اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اچھے اچھے نام ہیں، بے شمار نام ہیں، 99 تو اکثر ہم یاد کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان میں سے جب ہم اللہ کو پکاریں تو کوشش کریں کہ ہر نام ہی جتنے بھی ہمیں یاد ہوں، اللہ کا نام لے لے کے، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ذی العرش المجید، یہ سارے نام لے کے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہے درمیانہ رستہ اختیار کرنے کی بات، یہ ہے کہ نمازوں میں بہت اونچی آواز میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں، اور اتنی بھی آہستہ نہ ہو کہ اب دل میں ہی پڑے، تھوڑی سی آواز کے ساتھ۔ اور یہ ایکسپیرینس بھی کیا گیا ہے کہ جب تھوڑی سی آواز اتنی ہم
نماز میں رکھتے ہیں کہ ہمارے کانوں تک آواز آئے تو اس سے خشوع بھی برقرار ہے. تو اس لیے ہمیں درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے نماز پڑھتے. اب ہے جی آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی. یہ ایک حکم سے شروع ہو رہی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. یہ جو حکم ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ہے، اور اس حکم کی تعمیل پھر ہمیں نظر آتی ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں. سورہ کہف کی پہلی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو یہاں کہا جا رہا ہے قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، وہ جو لم یتخذ، جس نے نہیں بنائی، ولدن، کوئی اولاد، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہی میں. ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کا، ولی من الذل، کوئی مددگار، ولی، من الذل، عاجز ہونے کی وجہ سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کرو اس کی، تکبیرہ، بڑائی بیان کرنا. اس آیت کو اگر ہم دیکھیں اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ اخلاص کی طرح سے ہے. ہم دیکھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا گیا ہے قل الحمدللہ. آپ کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح سورہ اخلاص میں بھی کیا کہا گیا ہے؟ قل هو اللہ احد. آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اور اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے. پھر الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد. اور سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. یہاں کی بات بیان کی گئی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے. سورہ اخلاص میں بھی ولم یکن لہ کفوا احد. وکبرہ تکبیرا، اور بڑائی بیان کرو اس کی، خوب بڑائی بیان کرنا. آخری بات، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا تکبیر بیان کرنا نہیں ہوتا، وہ تو بس صرف زبان سے کہنا ہی ہوتا ہے. عملی طور پہ بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. زبان سے اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو ہو گیا کہ زبان سے ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ کو عملی طور پر بڑا سمجھیں بھی. ہم اپنے گھروں میں اللہ کو بڑا تسلیم کریں، ہم اپنے ملک میں، اپنی پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی تسلیم کریں. ہمارا کوئی قانون کوئی اس کی شریعت کے خلاف نہ بنے، ہماری عدالتوں میں اس کے خلاف کوئی فیصلے نہ ہوں. ہر معاملہ جب تک اللہ کے حکم کے مطابق تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی تکلیف کا حق ادا نہیں ہوتا. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی بڑائی یا اللہ کی تکبیر کے لیے مسجدیں بس مخصوص کر لی ہیں کہ بس اس کے اندر ہے اللہ کی تکبیر. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو مسجدوں میں ہی بٹھا دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہیں، ہم یہاں آ کے آپ کی تکبیر بیان کریں گے، آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی تحمید کریں گے. مسجد کے باہر پھر ہماری اپنی زندگی ہے. تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، گھروں میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، مارکیٹ میں ہمارے اپنے مفادات ہیں،
عدالتوں میں ہمارے اپنے طریقے ہیں، بس اللہ کی تکبیر کے لیے ہم نے مسجدیں رکھی۔ یہ جو ہے نا کبر ہو تکبیرا، بڑائی بیان کرو اسی کی بڑائی، اس کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو بڑا سمجھا جائے، ہر فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کی بات کو آخری اور حتمی درجہ دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سوچنے اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہر طرف اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.